پوری دنیا اس وقت ایک کراس روڈز پر ہے، ایک ٹرننگ پوائنٹ آف دا ہسٹری ہے۔ میں پچھلے 50 سال سے عالم دنیا کی ہسٹری کا مطالعہ کر رہا ہوں اور پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ ورلڈ آرڈر چینج ہونے والا ہے، ایک نیا نظم دنیا کو ملنے والا ہے۔ پہلے اس انصاف والے جسٹس اینڈ پیس بیسڈ ورلڈ آرڈر کے اسٹیبلش ہونے سے پہلے یہ دنیا ظلم سے بھرے گی، اس کی قطعی پیشن گوئی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر چکے۔ ہمارا ملک بھی دنیا کا ایک پارٹ ہے اور ہمارے ملک میں بھی ظلم کا ایک نیا دور شروع ہو چکا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ 2-2.5 سال ہی میں ظلم ہوا ہو، اس سے پہلے نہ ہوا ہو، یہ نہیں ہے، یہ بہت بھولا پن ہے۔ ملک میں ظلم کی تاریخ بہت پرانی ہے، وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ظلم کے ادھورے کام کو پچھلی جو رولنگ پارٹیز تھیں انہوں نے نئی رولنگ پارٹی کو ہینڈ اوور کیا ہے کہ آپ اس ظلم کو مکمل کریں۔ اب ایک چیلنج ہے جو پوری دنیا میں تمام کمزور اور مظلوم قوموں کے سامنے ہے، ہمارے سامنے بھی بہت چیلنجنگ حالات آ گئے ہیں، اس میں کسی ایگزیجریشن یا کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ تیسری بات، تاریخ کی ایک گواہی ہے، اور میری بہنوں میں چاہتا ہوں کہ آپ دل کے کانوں سے میری اس بات کو سنیں۔ آپ کا جذبہ، آپ کا شعور، آپ کی یہاں موجودگی اس کی گواہ ہے۔ تاریخ کی ایک گواہی ہے کہ اکیلے مردوں نے کبھی بھی کسی چیلنج کے مقابلے میں کامیابی حاصل نہیں کی۔ عورتوں کا ایکول پارٹیسپیشن، برابر کا حصہ چیلنجز کے مقابلے میں جب کبھی رہا ہے تو ان مظلوم اور کمزور قوموں نے ان چیلنجز کے مقابلے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ کاش کہ وقت ہوتا اور میری صحت اجازت دیتی تو میں تاریخ کے بہت سے نمونے آپ کے سامنے پیش کرتا۔ کیا اللہ کے خلیل اور مکمل انسانی تہذیب کے بانی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ حضرت ہاجرہ کی قربانی کے تذکرے کے بغیر مکمل ہو سکتا؟ سلام ہو، لاکھوں سلام ہو حضرت ہاجرہ کے عزم و حوصلے پر، ان کی وفا پر، ان کے یقین پر، ان کے توکل اور تقوی پر، کہ انہوں نے ایک نازک ترین موقع پر جبکہ وہ اکیلے اپنے دودھ پیتے بچے کے ساتھ ایک بے آب و گیا آبادی میں تھیں اور ان کے شوہر حضرت ابراہیم اللہ کے حکم سے ان کو تنہا چھوڑ کر کہیں جا رہے تھے، اس وقت حضرت ہاجرہ نے جو سٹینڈ لیا، جو مضبوط موقف اختیار کیا، اسی کی برکت ہے خانہ کعبہ، اسی کی برکت ہے چشمہ زمزم، اسی کی یادگار ہے صفا و مروہ۔ اور میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اس ایک عورت کی قربانی کو اللہ نے ایسا اپریشیٹ کیا کہ قیامت تک کے لیے اس 2 پہاڑیوں کے درمیان دوڑ کے چلنا لازمی کر دیا اور فیصلہ کر دیا کہ تم نبی ہو یا ولی ہو یا عام انسان ہو، تمہارا حج اور عمرہ
اس میری وفادار بندی کے نقش پا پر سر کے بل چلے بغیر مکمل نہیں ہوگا۔ یہ ہے عورت کی قربانی کا مقام اللہ کے ہاں۔ آپ اگر اسلام کی وفادار بن گئیں اور آپ نے اسلام کی حفاظت میں اپنا کردار ادا کیا، تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں جس قدر کی نگاہ سے اللہ نے بی بی ہاجرہ کو دیکھا تھا، اسی قدر کی نگاہ سے اللہ آپ کو دیکھے گا۔ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ ان کی عظیم، بہادر، حوصلہ مند، صاحب ایمان ماں کے تذکرے کے بغیر مکمل ہو سکتا ہے؟ یہ موسیٰ کی ماں تھی، ظالم ترین سسٹم کے اندر رہ رہی تھی۔ آپ تصور نہیں کر سکتی کہ کیا سسٹم تھا۔ ایک قوم کے کس گھر میں، ایک قوم کے کچے پکے کسی گھر میں کسی بیٹے کے پیدا ہونے کے بعد اس کو زندہ رہنے کا حق اس حکومت نے چھین لیا تھا اور حکم دیا تھا کہ بنو اسرائیل کے کسی بھی گھر میں اگر بیٹا پیدا ہو تو اس کو فوراً قتل کر دیا جائے۔ آج ہمارے جوانوں کو مارا جا رہا ہے، عجیب و غریب طریقے سے انکاؤنٹر کیے جا رہے ہیں۔ یہ ایک تھوڑا سا نمونہ ہے۔ تاریخ تو بتاتی ہے کہ ایک بچے کو جینے کا حق نہیں تھا، پیدائش کے بعد ماں کی گود سے چھین کر اس کے گلے پہ چھری پھیر دی جاتی تھی۔ انہی حالات میں اسی قوم کی ایک عورت کو اس مالک نے ایک پیغام بھیجا، اور عورتوں میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اس پیغام بھیجنے کے لیے اللہ نے وحی کا لفظ استعمال فرمایا۔ قرآن میں وحی کا لفظ استعمال فرمایا گیا۔ غیر معمولی اعزاز ہے۔ اس عورت کو یہ سگنل بھیجا کہ ڈرو مت، گھبراؤ مت، آرام سے اپنے بچے کو فیڈ کرو۔ جب کوئی تم کو ایسا لگے کہ اب گورنمنٹ کے لوگ آ رہے ہیں اور بچے کو چھیننے کے لیے آ رہے ہیں، تو تم ایک کام کرنا، ایک لکڑی کا باکس تیار رکھنا، اس باکس میں بچے کو رکھ کر چپ چاپ فلاں دریا کے حوالے کر دینا۔ اور ہم تم سے 2 وعدے کرتے ہیں، ایک تو یہ کہ اس بچے کو ہم تم تک واپس پہنچا کر رہیں گے، اور دوسرا وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اس بچے کو وقت کا پیغمبر بنائیں۔ میں پورا واقعہ نہیں سنا سکتا وقت کی کمی کی وجہ سے۔ میں پھر سلام بھیجتا ہوں اس عظیم عورت پر۔ کیا آسان تھا؟ آپ میں سے کتنی مائیں یہاں بیٹھی ہیں؟ ممتا کے جذبے کو یاد کر کے پوچھئے کہ کیا اس ماں کے لیے آسان تھا کہ اس بچے کو اپنی گود سے نکال کر سمندر یا دریا کی موجوں کے حوالے کر دیں؟ کیا دریا کی موجیں زیادہ محفوظ جگہ ہیں؟ یہ ہے ایمان، یہ ہے حوصلہ۔ ایمان جب دل میں آتا ہے، جب دل میں گھر کر جاتا ہے، ہر قربانی کو آسان کر دیتا ہے۔ پھر وہ وعدے پورے ہوئے۔ وہ کیسے ہوئے؟ عجیب غریب کہانی ہے، پورا واقعہ قرآن میں ہے۔ دونوں وعدے پورے ہوئے، بچہ اس ماں کو واپس ملا۔ بچہ اسی وقت کی ظالم حکومت کی نگرانی میں اور اسی کے خرچے میں اس بچے کی پرورش اللہ نے کر کے دکھائی۔ فرعون کے گھر میں موسیٰ کا پیدا ہونا ایک اردو کا محاورہ بن گیا، یہاں تک کہ وہ وقت کے نبی بھی بنے۔ دونوں وعدے پورے ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو ریولوشن برپا کیا، موسیٰ علیہ السلام نے انسانی تاریخ کا جو ایک نیا فرق پلٹا، کاش کہ میں اس کی تفصیل بتا سکتا، سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ۔ کسی نبی کا واقعہ قرآن میں بیان نہیں کیا گیا جتنی تفصیل کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا۔ انسانی تاریخ کا ایک نیا دور موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے شروع ہوا۔ اس میں کیا ان کی ماں کو بھرپور کریڈٹ نہیں جاتا؟ میں پھر کہتا ہوں، کبھی بھی چیلنجز کے مقابلے میں مرد تنہا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ہر چیلنجز کے دور میں عورتوں نے برابر کا کردار ادا کیا ہے۔ آپ دور کیوں جائیے؟
سب سے پہلے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی زندگی پر بھی تو نظر ڈالیے. یہ کوئی اتفاق تھا؟ خدا کی کائنات میں کوئی چیز اتفاق سے نہیں ہوتی. ہر چیز ویل پلانڈ ہوتی ہے، ہر چیز ویل پروگرامڈ ہوتی ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم. یہ کوئی اتفاق نہیں تھا کہ ایمان لانے میں مردوں سے پہلے شرف لینے کی فضیلت ایک عورت کو حاصل ہوئی ہے. میں ایک بار پھر عورت کے تقدس اور اس کی خوش نصیبی کو سلام کرتا ہوں، اور آپ کو آپ کی ذمہ داری یاد دلاتا ہوں، آپ کو آپ کا مقام یاد دلاتا ہوں. اللہ تعالیٰ یہ کر سکتا تھا کہ کسی مرد کو پہلے ایمان لانے کا شرف ملتا، لیکن نہیں. قیامت تک آنے والی اللہ نے اپنی بندیوں کو ان کا اسٹیٹس یاد دلانے کے لیے تقدیر یہ بنا دی کہ سب سے پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی ماننے کا شرف ایک عورت کو ملے گا. اور اس عورت کی زبان سے جملے کیا نکلے تھے، کتنی انٹلیکٹ اس کے پیچھے ہے، کتنی ذہانت، کتنی فراست، کتنی بصیرت، کتنی کائنات میں ہونے والے واقعات کے پیچھے کام کرنے والی انسین طاقتیں. کیا کہا تھا انہوں نے؟ محمد میرے سرتاج، میرے شوہر، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ بے روزگاروں کو روزگار کراتے ہیں، آپ کمزوروں کا بوجھ اپنے کندھے پر اٹھاتے ہیں. آپ کو اللہ ضائع کرے یہ میں مان ہی نہیں سکتی، یہ ہو نہیں سکتا. اے میری بہنوں، اے میری بیٹیوں اور بچیوں، تم امت کے مستقبل کو بنانے والی ہو. تم بھی اپنے اندر یہ کردار پیدا کرو اور اپنی بیٹوں اور بیٹیوں کے اندر یہ کردار پیدا کرو. کوئی طاقت کبھی بھی ضائع نہیں کر سکتی. اس کائنات میں عزت اور ذلت دینے والی آنے جانے والی حکومتیں نہیں ہیں. عزت اور ذلت کا معاملہ صرف مالک الملک کے ہاتھ میں ہے. یہ اتفاق تھا کہ سب سے پہلی شہادت اسلام کے راستے میں کسی مرد کو نصیب نہیں ہوئی. یہ بھی اتفاق نہیں تھا. یمن سے آئی ہوئی بوڑھی سمیہ، 2 اونٹوں کے درمیان ان کو باندھ دیا مکے کے ظالم سرکشوں نے، اور ہاتھ میں تیر کمان لے کر کھڑے ہو گئے اور تھریٹ کیا، دھمکی دی کہ اگر نہیں کہو گی کہ محمد جھوٹے ہیں تو ابھی تیر ہمارے کمان سے نکلے گا اور تمہارے بدن کے ٹکڑے ہو جائیں گے. بوڑھی سمیہ نے اپنی آواز میں جان ڈالنے کی کوشش کرتے ہوئے چیخ کر کہنے کی کوشش کی، اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ. ابھی شاید کلمہ پورا پڑھ بھی نہیں پائی تھی سمیہ کہ تیر ظالموں کی کمان سے نکلا اور سمیہ کی جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے. یہ پہلی لاش تھی جو مکے کی زمین پر تڑپی. یہ پہلا خون تھا جو مکے کی زمین پر ایمان کے راستے میں بہا. پھر میں مبارکباد دیتا ہوں تم کو، یہ کسی لاش کی، کسی مرد کی نہیں تھی، یہ لاش ایک عورت کی تھی. اپنے مقام کو پہچانو، اپنی ذمہ داریوں کو پہچانو. آپ کی کیا حیثیت ہے، آپ کیا کر سکتی ہیں. What contribution you can do, what role you can play in changing the winds. آپ یقین مانیں. اور میں ڈاکٹر اسماء زہرا کے لیے دن رات دعا کرتا ہوں، ان کی رفیق کار بہنوں کے لیے، تمام ذمہ دار کارکنوں کے لیے. میری دعاؤں کی کیا حیثیت ہے، میں خطا کار بندہ ہوں، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ملک میں تقریباً 30-40 اولیاء اللہ ہیں پورے عالم میں، جن کو میں نے نام لکھ کر بھیجے کہ یہ بہنیں ہیں جو اسلام کی حفاظت کے لیے اس ملک میں نکل کھڑی ہوئی ہیں. ان کے لیے کعبے میں کے سامنے دعا کیجیے، ان کے لیے مدینے میں دعا کیجیے، ان کے لیے مسجد نبوی میں دعا کیجیے، ان کے لیے گنبد خضرا کے سامنے بیٹھ کر دعا کیجیے. اور آپ کو خوش نصیب ہیں. آپ واقعی میں جانتا ہوں بہت سے لوگ آپ کے لیے اور آپ کے ذریعے سے اس ملک کی تقدیر بدلنے کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. اب کچھ گزارشات نہایت احترام کے ساتھ، نہایت محبت کے ساتھ، نہایت ادب اور قدر کے ساتھ آپ سے کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ پوری شریعت پر عمل کرنے کا فیصلہ کر دیجیے. آپ اپنی آہستہ آواز میں کہہ دیجئے انشاءاللہ. پوری شریعت پر
پوری شریعت پر عمل کیجیے. اگر میرا بس چلے تو میں آپ کے گھر کے ایک ایک دروازے کے باہر ایک فقیر کی طرح صدا لگاؤں اور آپ سے کہوں آپ کا نام آپ کے ماں باپ نے عائشہ رکھا ہے, زینب رکھا ہے, خولہ رکھا ہے. آپ کو یاد ہے یہ عورتوں کی اس ناموں کی کیا تاریخ ہے؟ ایسا نہ ہو, میں حد ادب کو پار نہیں کرنا چاہتا کہ قیامت کے دن یہ عورتیں اللہ کے سامنے کہیں ان لوگوں سے ذرا جواب طلب کیجئے, انہوں نے نام تو ہمارے رکھے لیکن اس کے بعد سر بازار انہوں نے مغرب کی اور یعنی تہذیب قبول کی. میں سلام کرتا ہوں اتنی زبردست باحجاب خواتین کے مجمع کو. آپ کی بیٹیاں, آپ کی بہویں, آپ کے شاگردنیں, آپ کی اسٹوڈنٹس, اور آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ کی پیشنٹس, پلیز سب کو کنوینس کیجئے محبت کے ساتھ گریجولی کہ عزت, سلامتی, ترقی, امن, تحفظ, نجات یہ سب کچھ محمد مصطفیٰ کی غلامی کرنے میں. ان سے بڑھ کر عورتوں کو پیار دینے والا, ان سے بڑھ کر عورتوں کے اسٹیٹس کو بلند کرنے والا انسانی تاریخ میں کوئی پیدا نہیں.